صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وفی روایہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ محترم علماء کرام، بزرگان دین، میری ماؤں اور بہنوں، عزیز طالبات اور معلمات، باتیں تو آپ نے بہت ساری سنی ہیں، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنی دور سے میں آیا ہوں، کچھ کہہ کے ہی جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے اس کہنے کا فائدہ مجھے بھی ثواب کی شکل میں حاصل ہو، اور امید ہے کہ کوئی بات آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے جو آپ کی زندگی دنیا اور آخرت کی سنورنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور حق بات کہنے کی، آپ سبھی حضرات کو بغور سننے کی اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات میں کہنا چاہوں گا، ہمارے سامنے جتنی عورتیں چاہے بچیوں کی شکل میں یا ماں اور بہنوں کی شکل میں بیٹھی ہیں، اصل وہی ہمارے مخاطب ہیں۔ تھوڑا آپ کو علم ہے یا زیادہ علم ہے، آپ نے قرآن تھوڑا پڑھا ہے یا زیادہ پڑھا ہے، لیکن بہرحال قرآن کے پڑھنے والیاں آپ ہیں۔ یقین جانیے، قرآن کا پڑھنے والا یا قرآن کی پڑھنے والی کائنات میں رب العالمین کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ اگر وہ قرآن سیکھے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، کائنات میں سب سے عمدہ اور سب سے بہترین یہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی ہیں ابو عبد الرحمن السلمی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن میں نقل کیا ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے سامنے جس دن یہ حدیث آئی وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان کے سامنے جس دن یہ حدیث آئی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسی دن سے انہوں نے مسند درس بچھایا اور قرآن مجید سکھانا شروع کر دیا۔ ایک دو سال نہیں، مورخین لکھتے ہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر، کتنا دن تک بیٹھ کر، تقریباً 40 سال تک ایک جگہ پر بیٹھ کر کے قرآن مجید کا درس دیا ہے اور قرآن مجید سکھایا ہے۔ اس لیے کہ ان کے سامنے یہ حدیث آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کا سکھانے والا اور قرآن کا سیکھنے والا کائنات میں سب سے عمدہ ہیں، سب سے بہتر ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب سے باعزت ہیں۔ ایک روایت میں تو خیرکم ہے، اور صحیح بخاری ہی کے ایک دوسری روایت میں ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں افضل وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ہی اس واقعے کو بھی نقل کیا ہے کہ قرآن کا سیکھنے والا اس کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 یا 7 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کی مسجد میں امامت کرواتے ہیں، جبکہ اس قبیلے میں بڑے بوڑھے بھی ہیں، اڈھیڑ عمر کے ہیں، نوجوان ہیں، اور مرد اور عورتیں ہیں، تمام کے تمام ہیں، لیکن اس کے باوجود 6 سال کا یا 7 سال کا لڑکا امامت کروا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، بعد میں لوگوں نے پوچھا عمر بن سلمہ سے، تمہیں امامت کا شرف کیسے حاصل ہوا؟ قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے تمہیں آگے ہونے پر مجبور، بڑے بوڑھے کیسے ہوئے، کیسے آگے کیا؟ اس لڑکے نے جو بات بتائی وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ طالب علم ہیں، ابھی آپ سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، اس لیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا،
उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, लोग इस्लाम की जानिब जब माइल होने लगे, मेरे कबीले के भी बहुत सारे लोग मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उन्हीं में मेरे अब्बू भी थे, गए इस्लाम कबूल किया, चंद दिनों तक वहां रहे, दीन का इल्म हासिल किया, वापस आने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताई, कहा जा रहे हो तुम यहाँ से अपने कबीले में पहुंचोगे, नमाज का वक्त आएगा, फलयुअद्दिन लकुम अहदुकुम, तुम में से कोई एक अजान दे। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, हदीस में है फलयुअद्दिन लकुम अहदुकुम, कोई एक अजान दे। ये शर्त नहीं है कौन है, आलिम है या जाहिल, अजान के कलिमात अच्छी तरह से वो अदा कर लेता है, वो अजान दे सकता है। तो आपने फरमाया फलयुअद्दिन लकुम अहदुकुम, तुम में से कोई एक अजान दे। और जब नमाज पढ़ाने का मौका आएगा तो कौन इमामत करवाएगा, इसकी भी वजाहत आपने किया, फलियउम्मुकुम अक्सरुकुम लिलकुरान, तुम्हारी इमामत वो करवाएगा जिसे कुरान ज्यादा मालूम हो, कुरान ज्यादा मालूम हो। अमर बिन सलमा कहते हैं, मेरे कबीले के लोग आए, नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद में लोग गए, आदान दी गई, आदान दिए जाने के बाद जब इमामत का मसाला आया, लोगों ने बूढ़ों में तलाश किया, अल्लाह के नबी की उस हिदायत की और रहनुमाई की रोशनी में जब तलाश करने लगे, बूढ़ों के अंदर कुरान का कोई जानकार नहीं निकला, अधेड़ उम्र के लोगों के अंदर तलाशा कोई नहीं मिला, जवानों में तलाशा कोई नहीं मिला, जब लड़कों में तलाशा तो मुझे कुरान का सबसे ज्यादा जानकार पाया, इसलिए फकत दमूनी, कबीले के लोगों ने मुझे आगे कर दिया इमामत के लिए। लेकिन ये कुरान मालूम कैसे मुझे हुआ? वो लड़का कहता है, ये बात मेरी बच्चियों गौर से सुन लो और जहन में बैठा लो। उस बच्चे ने कहा, कुरान मुझे कैसे सबसे ज्यादा मालूम हुआ, इसलिए कि मेरा गांव उस रास्ते पर था जो रास्ता मदीना जाता था, मदीना जाता था। मैं रोजाना, अभी बच्चा है, न कोई दरसगाह है, न कोई मदरसा है, न कोई तालीम देने वाला है, न मुअल्लिम है, न मुअल्लिमा है, कोई नहीं है। ये बच्चा कहता है, मैं रोजाना उस रास्ते पर जाके बैठ जाता, मदीना से जो लोग भी आते, मैं उन्हें रोक करके उनसे पूछता, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास से आए हो? वो कहता हाँ। मैं पूछता उनसे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको क्या सिखाया है? वो आने वाला मुझे बताता। इस तरह से मैं गौर से सुनता, गौर से ऐसा सुनता, सही बुखारी के अल्फाज हैं, कान्नमा युगर्रा फी सदरी, गोया कि ये बात मेरे सीने के अंदर चिपका दी जाती थी, पेवश कर दी जाती थी। और इस तरह से सुनते सुनते कुरान का बहुत सारा हिस्सा हमें मालूम हो गया। और जब नमाज का वक्त आया, मेरे कबीले के लोग मजबूर हुए कि मुझे आगे करें। अब बताइए, वहां कोई मुअल्लिम नहीं था, कोई इदारा नहीं था, कोई मुअल्लिमा नहीं थी, लेकिन शौक इतना था, जज्बा इतना था सीखने का नबी की बात को, कि इस जज्बे ने उसे महल्ले में सबसे ज्यादा कुरान का जानकार बना दिया। कि आप इस इदारे के अंदर आती है, आप अगर मेहनत करें यहाँ रहते हुए, जो यहाँ से आपको होमवर्क दिया जाए कि ये तैयार करके कल लाना है, आप अपने घर पे जाने के बाद सबसे पहले उस चीज की तैयारी करें जो कल आपको उस्तादियों के सामने या उस्ताद के सामने पेश करना है। आप मेहनत करें यहाँ रहते हुए, मेहनत करें घर पे रहते हुए, आपका भी वकार ऐसे ही बढ़ सकता है, आपके पास भी इल्म ऐसे ही आ सकता है। लेकिन अगर आपने तरीका ये अपनाया, आए क्लास में बैठे रहे, छुट्टी हुई, घर गए, और जो आपका बैग है जिसमें किताबें रखी हुई हैं, अब वो बैग आपने एक तरफ ताक पे रखा और रख देने के बाद आप घर के काम में मशगूल हुए, और दोबारा कल जब सुबह हुई आपने नाश्ता किया, बैग उठाया और मदरसे और स्कूल में चले आए। इस तरह से तालीम मिलने वाली नहीं है, इस तरह से इल्म नहीं मिल सकता है। कुरान का इल्म हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, शरीयत का इल्म हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। आपके अंदर जज्बा वही होना चाहिए, आपके अंदर शौक वही होना चाहिए, आपके अंदर तड़प वही होनी चाहिए जो अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर थी। आपने पढ़ा होगा कि तमन्ना करने से, आरज़ू करने से ये इल्म हासिल होने वाला नहीं है। एक शायर कहता है,
لو كان هذا العلم يدرك بالمنى لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البریۃ جاہل. اگر یہ علم تمناؤں کے ذریعے حاصل ہو جاتا، یہ علم آرزوؤں کے ذریعے مل جاتا، ما كان يبقى في البریۃ جاہل، تو دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی جاہل نہیں ہوتا. آپ پڑھ رہی ہیں، آپ اپنے والدین سے پوچھیں جنہوں نے پڑھا نہیں ہے، جنہوں نے سیکھا نہیں ہے، آج ان کے اندر تمنا ہے، تڑپ اور آرزو ہے، اور اس آرزو کے ساتھ افسوس، کاش ہم نے محنت کیا ہوتا، کاش ہم نے کوشش کیا ہوتا تو آج ہم بھی قرآن و سنت کے جانکار ہوتے. لیکن کاش کہہ دینے سے، حسرت و افسوس کا اظہار کر دینے سے، تمنا اور آرزو کر دینے سے یہ علم حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے شاعر آگے کہتا ہے فجہد ولا تکسل ولا تکو غافلا، کوشش کرو، غفلت کا شکار نہ ہو، سستی نہ کرو. فنجامت العقبیٰ لمن یتکاسل، نتیجہ اور رزلٹ جب تقسیم کیا جائے گا، انجام کا آتی گھڑی جب آئے گی، ندامت اور شرمندگی کا سر اسے جھکانا ہوگا جس نے محنت نہیں کیا ہے، جس نے کوشش نہیں کیا ہے، جس نے دل لگا کر کے پڑھائی نہیں کی ہے. جب رزلٹ کی باری آئے گی، ندامت کا سر جھکانا پڑے گا اور فیل ہونے والا کاغذ ہاتھ میں آئے گا. اور ایسی صورت میں نہ اسکول میں منہ دکھانے کے قابل اور نہ گھر والوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل. اس لیے کہ میری بچیوں، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو اپنے اندر پیوست کرنے کی کوشش کیجئے، تب آپ کو یہ علم آئے گا. یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. آپ قرآن اور حدیث پڑھ رہی ہیں. ہماری بعض بچیاں آج سند فراغت میرے خیال سے حاصل کریں گی، ایسا ہے نا، سند فراغت حاصل کریں گی. آپ علماء کے زمرے میں آ رہی ہیں، علماء کے زمرے میں اور علماء کے فہرست میں آ رہی ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث یہ امت کے علماء ہیں، چاہے مردوں کی شکل میں ہوں یہ علماء یا عورتوں کی شکل میں ہوں علماء. لیکن میراث کے وارث، کہ اللہ کے نبی نے جو جائیداد چھوڑی ہے اور اس کی وراثت آپ کو ملنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر چھوڑا تھا اس گھر میں آپ کو حصہ ملنے والا ہے نہیں. محمد رسول اللہ جو تعلیم لے کر آئے تھے، اس تعلیمی میراث کے آپ وارث ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے تعلق سے جو کردار ادا کیا ہے، جو اخلاق پیش کیا ہے، جو ناصحانہ رول اختیار کیا ہے، اور تبلیغی مشن ہمیں جو آپ نے قدم آگے بڑھایا ہے، یہ میراث ہے حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی میراث کو لے کر آپ کو اس چہار دیواری سے نکل کر کے اپنے گاؤں کی گلیوں میں جانا ہے، یا یہ گاؤں چھوڑ کر آپ دوسری جگہوں پہ جائیں گی، وہاں کی گلیوں میں جانا ہے، وہاں کے گھروں میں جانا ہے، وہاں کے عورتوں اور ماں اور بہنوں کے درمیان جانا ہے. اور جانے کے بعد آپ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث جو آپ کے دامن میں آئی ہے، اس میراث کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا ہے. اگر اس میراث کے لینے میں کوتاہی نظر آ رہی ہے سماج میں، اس میراث پر عمل کرنے کے تعلق سے کمیاں نظر آ رہی ہیں سماج اور معاشرے میں، عورتوں کے سماج اور معاشرے میں، یہ ہماری ذمہ داری تو بعد میں ہے. آپ کی ذمہ داری گھروں کے اندر پہلے ہے، آپ کی ذمہ داری ماں اور بہنوں کے درمیان سب سے پہلے ہے. اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو کردار پیش کرنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کون سا کردار؟ علمی وہ کردار جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں ابو موسیٰ اشعری کا فتویٰ آیا. وہ آدمی جو قربانی کا جانور مکہ بھیج دے اور اپنا گھر پر مقیم رہے، ٹھہرا رہے، وہ محرم کے حکم میں ہوگا جب تک کہ قربانی کا جانور مینا میں قربان نہ کر دیا جائے. یہ فتویٰ مدینہ کی گلیوں میں چلا. کس نے فتویٰ دیا؟ مشہور صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری نے یہ فتویٰ دیا ہے، کھڑی ہوئی اور بلا روک ٹوک کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی تردید کی، اور اتنی صراحت کے ساتھ تردید کی، دلیل کے ساتھ. کہا سنو، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ جانے والوں کے ساتھ قربانی کا جانور بھیجتے تو اس قربانی کے جانور کو ہار پہنانے کے لیے جو رسی لگتی تھی اس رسی کو میں اپنے ہاتھ سے بٹا کرتی تھی، اور جب تیار کر دیتی رسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جوتیوں کا ہار اس قربانی کے گلے میں ڈال دیتے اور وہ قربانی کا جانور تو چلا جاتا۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رہتے جیسے ایک عام آدمی رہتا ہے، یہاں تک کہ آگے بڑی صراحت کے ساتھ کہتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور بھیج دینے کے بعد مدینہ میں ایسے ہی اپنی بیویوں کے پاس آتے تھے جیسے کہ عام آدمی اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر اللہ کے نبی محرم کے حکم میں ہوتے تو حالت احرام میں بیوی کے پاس جانا درست نہیں ہے، اور حضرت عائشہ بڑی صراحت کے ساتھ یہ دلیل دے رہی ہے اللہ کے نبی قربانی کا جانور بھیجنے کے بعد اپنی بیویوں کے پاس ایسے ہی آیا جایا کرتے تھے جیسے ایک عام آدمی آتا جاتا ہے۔ میری بچیوں، یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی کا کردار ادا کرنا ہے۔ سعید بن مسیب کی بیٹی نے کون سا کردار ادا کیا؟ جب سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک شاگرد سے کی، شاگرد سے شادی کر دینے کے بعد جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا، سسرال میں گئی ان کی بیٹی، رات گزارا دونوں نے، صبح ہوئی ناشتہ تیار کیا بیوی نے، یعنی سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی نے ناشتہ تیار کیا اپنے دولہے کے لیے۔ ناشتہ کیا سعید بن مسیب کے داماد نے، سعید بن مسیب کی بیٹی کے دولہے نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد لباس پہن کے تیار ہوئے، بیٹی نے، سعید بن مسیب کی بیٹی نے اور اس دولہے کے دلہن نے، پہلی رات کی دلہن ہے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ یہ جملہ یاد رکھنا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے ابو کے درسگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ تمہارے ابو کے درسگاہ میں جا کر تمہارے ابو کا علم سیکھوں گا، تمہارے ابو کا علم سیکھوں گا۔ قربان جاؤ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی پر انہوں نے اپنے دولہے سے کہا اگر آپ کو میرے ابو کا علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے تو میرے ابو کے کلاس اور درسگاہ میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھیے، میں اپنے ابو کا سارا علم آپ کو سکھاؤں گی۔ گویا یہ دلہن اپنے آپ کو معلمہ کی شکل میں پیش کر رہی ہے اور اپنے دلہے کو شاگرد کی شکل میں بیٹھانا چاہتی ہے۔ میرے عزیز بچیوں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بیٹی کا یہ کردار آپ کو اس دنیا کے اندر ادا کرنا ہے۔ اپنے گھر جانے کے بعد دوسرا گھر جب آپ کا ملے گا، آپ کو دوسرا گھر دستیاب ہوگا، دوسرے گاؤں میں آپ کو جانا ہوگا، تو ایسی صورت میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی کا کردار آپ کے سامنے ہونا چاہیے اور وہی کردار آپ کو ادا کرنا۔ یہ کردار آپ کو اور ادا کرنا ہے۔ مجھے یاد ابھی آیا واقعہ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، غور سے سننا۔ آج ہماری یہ بچیاں جو جاہل ہیں وہ تو جاہل ہیں، لیکن پڑھی لکھی ہماری بچیاں جا کر کے اپنے سسرال کے اندر شرک کا ارتکاب کرتی ہیں، بدعت کا ارتکاب کرتی ہیں، اور ان اپنے سسرال میں جا کر کے اگر خود نہ کرے تو گھر والے کرتے ہیں، ان پر روک نہیں لگاتی، اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتی، زبان نہیں ہلاتی ہے۔ میں یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا مختار احمد صاحب ندوی رحمہ اللہ، ان کا ادارہ بڑا مشہور مالیگاؤں میں جامعہ محمدیہ منصورہ، اور جو لڑکیوں کا ادارہ ہے کلیہ عائشہ غالباً نام ہے۔ ایک لڑکی وہاں سے فارغ ہوئی 8 سال پڑھنے کے بعد، مالیگاؤں کی وہ لڑکی ہے، شادی کا وقت آیا، بارات جو آئی مالیگاؤں کے اسی ادارے کے صحن ہی میں بارات آئی، بارات وہی آئی۔ مولانا مختار احمد صاحب ندوی رحمہ اللہ جو آج زندہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اس وقت زندہ تھے۔ رجسٹر جو ہماری بیٹیوں کے پاس سائن اور دستخط کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، یہ رجسٹر جب اس لڑکی کے پاس سائن کرنے کے لیے بھیجا گیا، اس لڑکی نے سائن کرنے سے، دستخط کرنے سے انکار کر دیا، کہا میں اس رجسٹر پہ دستخط نہیں کر سکتی۔
बाप ने पूछा क्यों? कहा मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। बारात आ गई है, इधर लड़कियों औरतों का मजमा है, स्टेज लगा हुआ है, दुल्हन की शक्ल में वो लड़की बैठी है और दूसरी जानिब मर्दों का ये पंडाल है, वहाँ स्टेज लगा हुआ है, वहाँ दूल्हा बैठा है। कहा मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। लड़की का बाप हैरान हो गया, ये सारा इंतजाम हमने किया, खाने पीने का, रिहाइश का, इसका उसका सारा बंदोबस्त किया, आज लड़की इनकार कर रही है। मौलाना मुख्तार अहमद साहब नदवी रहमहुल्लाह के पास लड़की का बाप आया, कहा मौलाना मेरी बेटी की 8 साल जिंदगी जो आपके इदारे में गुजरी है, इस इदारे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दिया और 8 साल परवरिश करते हुए मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, हिला कर दिया। कहा क्या बात है? कहा मेरी लड़की इस लड़के से शादी करने से इनकार कर रही है। हैरान हो गए मौलाना भी। कहा चलो मैं बेटी से मुलाकात करना चाहता हूँ। मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमहुल्लाह गए, जाने के बाद बच्ची से मुलाकात की। कहा बेटा माजरा क्या है, तुम शादी करने से इनकार कर रही हो? कहा हाँ। कहा क्यों इनकार कर रही हो? कहा मौलाना मैंने 8 साल आपकी इदारे में जिंदगी गुजारी है, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि 8 साल जिंदगी की मेहनत रायगा जाए और बर्बाद जाए। मैं इस 8 साल जिंदगी की मेहनत और कोशिश को कामयाब देखना चाहती हूँ, नाकाम नहीं देखना चाहती, तबाही का दरिया और सबब बनाना नहीं चाहती। कहा माजरा क्या है? कहा दरअसल माजरा ये है, जिस लड़के से मेरे अब्बू मेरी शादी करना चाहते हैं वो लड़का बरेलवी है और इस घर और खानदान वालों का दस्तूर ये है, उसूल और कायदा ये है कि लड़की से निकाह कर लेने के बाद जब लड़की को रुखसत करके यहाँ से ले जाते हैं तो घर ले जाने से पहले हाजी अली दरगाह ले जाते हैं, हाजी अली दरगाह ले जाते हैं, वहाँ सैदा करवाते हैं। मैंने 8 साल जिंदगी आपकी इदारे में गुजारी है, कुरान और सुन्नत का इल्म सीखा है, कुरान और सुन्नत का इल्म मेरे सीने के अंदर मौजूद है, इसके बावजूद मैं हाजी अली दरगाह पे जा करके रब का सजदा करने के बजाय एक मरे हुए इंसान का सजदा करूं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। आपको ये किरदार पेश करना है। मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमहुल्लाह दूल्हे के स्टेज पे गए, दूल्हे को के पास बैठे, दूल्हे के बाप को बुलाया, खानदान वालों को बुलाया। कहा देखिए लड़की शादी करने से जो इनकार कर रही है असल वजह ये है, असल वजह ये है। और मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमहुल्लाह ने शेर को बिदात पर एक लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली। नतीजा ये हुआ उस लड़की ने उसी स्टेज पर तौबा किया बरेलवियत से और उसके पूरे खानदान वालों ने शेर को बिदात से तौबा किया। लड़की के जम जाने, इस्तिकामत इख्तियार करने, किताब और सुन्नत को सामने रखने के नतीजे में एक बड़ा खानदान शेर को बिदात से ताइब होकर के अहले हदीस बन जाता है, किताब और सुन्नत का दामन थाम लेता है। इसलिए मेरी बच्चियों आपको उस लड़की का किरदार अदा करना है। कहीं भी आप शिर्क देखें, कहीं भी आप बिदात देखें, कहीं भी अवहाम परस्ती देखें, आपको उसी बच्ची का किरदार पेश करना है। अगर आंख बंद करके आप जिंदगी गुजार लेंगी, खामोश होकर के जिंदगी गुजार लेंगी, चुप रहेंगी, यकीन जानिए इस हर दीवारी में आपका तालीम हासिल कर लेना आपके लिए वबाले जान दुनिया के अंदर भी होगा और आखिरत के मैदान में भी होगा। इसलिए अगर इस तालीम को कामयाब बनाना चाहती है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनाना चाहती है, तो ऐसी सूरत में आपको उसी बच्ची का किरदार अदा करना। मेरी बच्चियों आपको उस औरत का किरदार अदा करना है समाज में जिस औरत ने अपने सामने अपने कई लड़कों को आग पर रखे हुए बड़े देग और उस देग के अंदर उबलते हुए तेल के अंदर अपनी औलाद को डलवा देना गवारा कर लिया था। लेकिन सिर्फ अल्लाह के वहदानियत का, अल्लाह के रब होने का इनकार कर दे, उसको ये गवारा नहीं हुआ। हुआ ये था फिरौन जो दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त, जिसने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये औरत फिरौन की बेटी का रोजाना कंघा किया करती थी, खिदमत किया करती थी। ईमान वाली है,
لیکن خدمت کر رہی ہے کس کی؟ فرعون کی بیٹی کی خدمت کر رہی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا فرعون کی بیٹی کے سر میں وہ کنگھا کر رہی تھی، کنگھا کرتے ہوئے جب کنگھی نیچے گر گئی، کنگھی نیچے گر گئی، اس نے جب کنگھی کو اٹھانا چاہا ہاتھ سے بڑھایا کہ بسم اللہ، بسم اللہ، کنگھی اٹھانا ہوا، بسم اللہ کہا۔ فرعون کی بیٹی متوجہ ہوئی، کہا کیا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں، میں اس کو رب مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا رب ہے، تیرے باپ کا رب ہے۔ کہا میں اپنے ابو سے کہہ دوں گی کہ آپ کو رب نہیں مانتی؟ کہا جاؤ کہہ دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ لڑکی گئی اپنے ابو سے بتایا کہ ابو جان، ہماری جو کنگھا کرنے والی یہ عورت ہے آپ کو اپنا رب نہیں مانتی ہے، آسمان والے کو اپنا رب مانتی ہے۔ فرعون نے بلایا، اس نے پوچھا کیا ایسی ہے؟ کہا ہاں میں آپ کو رب نہیں مانتی، رب اس ذات کو مانتی ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اسے میں رب مانتی ہوں۔ کہا جانتی ہوں انجام کیا ہوگا؟ کہا کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آگ جلائی گئی، بڑا دیگ اس پہ چڑھایا گیا، اس میں بہت سارا تیل ڈالا گیا، تیل بہت زیادہ جب گرم ہو گیا فرعون کے کارندے آئے، کہا ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچا لو، بچانے کا موقع ہے، فرعون کو رب مان لو۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ اس کے سامنے اس کے ایک لڑکے کو اس دیگ کے اندر ڈال دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکا تڑپ تڑپ کے مر گیا، گوشت اور ہڈیاں الگ ہو گئی، ظاہر بات ہے کھولتا ہوا دل ہے۔ دوسرے لڑکے کو ڈالنے کی باری آئی، پھر وہی کہا اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، اپنے موجودہ بچوں کو بچا لو۔ کہا نہیں، بچے مر جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مان سکتی ہوں۔ دوسرا بچہ ڈالا گیا، تیسرا بچہ ڈالا گیا، وہ بچہ جو گود میں تھا جب اسے ڈالے جانے کی باری آئی تھوڑا سا یہ عورت ہچکچائی، بچہ بول پڑا۔ بچے نے کہا امی جان، میری جان کی پرواہ نہ کیجیے، میری جان کی پرواہ نہ کیجیے، مجھے ڈال دیجیے، لیکن اللہ کے رب ہونے کا انکار نہ کیجیے۔ اس عورت نے اپنے گود میں دودھ پیتے ہوئے بچے کو اس دیگ کے اندر ڈلوا دیا، محض اس لیے کہ اللہ کی رضا مقصود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے اسے کی قبر کے پاس سے جب گزرے، بلکہ اس عورت نے اپنی جان آخری کے حوالے کرتے ہوئے فرعون سے ایک التجا کی تھی، کہا سنو، آج میرے مر جانے کے بعد، میرے ختم ہو جانے کے بعد میرے اور میرے بچوں کی تمام ہڈیوں کو ایک قبر کے اندر دفن کر دینا، منتشر نہیں کرنا۔ اس کے اس نصیحت پہ، اس کے اس ہدایت پہ عمل کیا گیا، ایک قبر کے اندر تمام بچوں اور اس عورت کی ہڈی کو جمع کر کے اور دفن کر دیا گیا۔ معراج میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اس کی قبر سے گزرے، خوشبو بہت تیز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبریل امین نے بتایا یہ اس عورت کی خوشبو ہے جس نے اللہ کی خاطر اپنے کئی بیٹوں کو اپنے سامنے جلوہ دینا اور ہلاک کر دینا گوارا کر لیا تھا، لیکن اللہ کی توحید میں ذرہ برابر حرف آئے یہ گوارا نہیں کیا تھا۔ اس عورت اور اس کے بچوں کی قبر کی یہ خوشبو ہے جو آپ کے ناک کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیز بچیوں، آپ کو یہ کردار ادا کرنا ہے۔ ایک کردار اور بتا دوں آپ کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ادا کرنا ہے، جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تسلی دیا تھا جس وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوا تھی کہ آپ نے خود کہا میں کئی مرتبہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، پہاڑ کی بلندی پہ گیا اور یہ چاہا کہ وہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا کر کے ہیرا کو برباد کر دوں، لیکن جب بھی نیچے کودنے کا ارادہ کرتا تبدل لہو جبریل علیہ السلام تو تسلیم وہاں حاضر ہو جاتے اور تسلی دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی کے عالم میں جو اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا انی اخاف علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے،
مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، میری جان چلی جائے گی، وہ صورتحال ہے۔ اور سنو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا نہیں شروع کیا تھا، گڑ گڑانا نہیں شروع کیا تھا، افسوس کا اظہار کرنا نہیں شروع کیا تھا، اور وہی کردار آپ کو اپنانا ہے اس زندگی میں اپنے شوہروں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھارس بدائی، تسلی دی اور کہا کلا، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ مجھے کیا ہے، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ سچ بولتے ہیں، اس لیے کہ آپ غریبوں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ محتاجوں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ سارے کام جس کے ہوں، یہ کردار جس کا ہو، یہ اخلاق جس کا ہو، وہ مٹ جائے دنیا کے اندر، اس کی جان کو اندیشہ ہو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقین رکھیے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ڈھارس بتائی، تسلی دی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آیا۔ آپ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرنا ہے۔ جبکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ذی قعدہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہو گئی، یہ ہوا کہ واپس ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے ساتھیوں، اپنے قربانی کے جانوروں کو یہی ذبح کر دو، اپنے سر کے بال اترا دو اور اپنے احرام کا لباس کھول دو۔ اللہ کے نبی نے 2 یا 3 مرتبہ صحابہ کو کہا۔ کتنی صحابہ تھے؟ ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ تھے، دوسری روایت کے مطابق 1500 صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دو، اپنے احرام کا لباس اتار دو اور اپنے سر کو حلق کروا لو، یہ آج زندگی کا، نبی کائنات کی زندگی کا پہلا موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، لیکن کوئی ایک صحابی بھی عمل کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ وہ صحابہ جو آپ کے اشاروں پر جان قربان کر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے، آج اللہ کے نبی نے اشارہ نہیں کیا بلکہ زبان مبارک سے کلن کلا حکم دیا، لیکن صحابہ کرام عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ بتاؤ کتنا غم ہوا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج میں تنہا ہوں، 1400 کی جماعت میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غم کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی، ان کے پاس گئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سارا ماجرا جب کہہ سنایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، میرے سرتاج، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 1400 صحابہ جنہوں نے آپ کی بات پر توجہ نہیں دیا، دراصل بات یہ ہے کہ یہ ارادہ لے کر آئے تھے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، ارادہ لے کر کے آئے تھے کہ مینا کے میدان میں ہمیں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، وہ ارادہ پورا نہیں ہوا۔ صحابہ رنجیدہ ہیں، صحابہ پریشان حال ہیں، اس لیے آپ کی بات پہ توجہ نہیں دیا۔ اس لیے آپ ایسا کیجئے، آپ ایسا کیجئے، باہر جائیے، اپنے قربانی کا جانور منگائیے اور اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کیجئے۔ نائی کو بلائیے، اپنے سر کو حلق کروائیے اور اپنے احرام کا لباس اتار دیجئے۔ دیکھیے آپ کو دیکھ کر صحابہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے باہر، اپنے قربانی کے جانور کو منگایا اور قربان کیا۔ جیسے ہی چھری چلائی، صحابہ کا عمل دیکھو، صحابہ کا کردار دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جانور کے گلے پر چھری چلاتے دیکھ کر کے تمام صحابہ اپنے قربانی کے جانوروں اور اونٹوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کیا، سر حلق کروایا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے احرام کا لباس اتارا۔ آپ کو یہ کردار پیش کرنا ہے۔ ام سلمہ کے کردار کے ساتھ محمد رسول اللہ کا یہ کردار آپ کو پیش کرنا ہے۔ سماج میں آپ کو عملی جامہ پہنانا ہے ان تمام باتوں کو جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، ان تمام کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، تب لوگ
آپ کی قدر کریں گے، تب لوگ آپ کی بات مانیں گے، آپ کے باتوں کی جانب توجہ دیں گے، آپ جو نصیحت کریں گے وہ نصیحت ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کے جذبے کے ساتھ اس چہار دیواری سے نکلیں گی، اور پھر چاہے جہاں رہیں، روڈ پہ رہیں گی، گلیوں میں رہیں گی، سماج و معاشرے میں رہیں گی، اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہیں گی، جہاں بھی رہیں آپ نے جو سیکھا ہے اسی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گی۔ میں آخر میں چلتے چلتے آپ تمام طالبات کو مبارکباد دیتی ہوں، بطور خاص دیتا ہوں بطور خاص ان طالبات کو جو فارغ ہو رہی ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم آپ نے پڑھا، تفسیر کا درس آپ نے لیا، بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کا اور زینہ چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہیں ذمہ داران کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ان بچیوں کے لیے انتظام کیا، ان کے والدین اور سرپرستوں کو بھی جنہوں نے اپنی بچیوں کو موقع اور مہلت دیا کہ اس چہار دیواری کے اندر آئیں اور کتاب و سنت کا علم حاصل کریں۔ میں ہر ایک کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سبھی کو جو کچھ ہم سب نے سیکھا ہے اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی، عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔